جرمنی میں میرا جانے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں نے سنا، وہ آ گئے. ایک کہنے لگے کہ ہماری مسجد میں خطاب کرو، دوسرے کہنے لگے ہماری مسجد میں خطاب کرو. تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ ایک ہی مسجد میں سارے اکٹھے ہو جائیں. کہنے لگے نہیں، ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے ہمارا دین کچا تھا، ہمیں تو مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا. پاکستان سے علماء ادھر آتے ہیں، ہم کو لڑا کے چلے جاتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں، ہم لڑتے رہتے ہیں. اب پتہ نہیں تم کیا کہنے آئے ہو، ہمیں پہلے یہ بتاؤ تم سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، پھر ہم کوئی فیصلہ کریں. ہم نے کہا نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہے. کہنے لگے پھر کیا قادیانی ہو؟ کہ قادیانی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ ہم نے کہا بس امتی ہیں. کہ امتی کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جس میں نور ہو وہ امتی ہوتا ہے. اور جب امتی سے نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ سنی شیعہ وہابی بن جاتا ہے. اگر تم دوبارہ اپنے دلوں میں نور حاصل کر لو تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پوچھا ان سے تم میں آپس میں لڑائی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک بشر ہیں. تو ہم نے کہا اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کو افضل بشر بھی تو کہا گیا ہے نا. کہنے لگے نہیں، افضل بشر کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بشر ہیں آپ ان سے افضل ہیں. کیونکہ بشر جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے. آپ خلیفے سے بھی افضل ہیں، تو جو خلیفے سے افضل ہوگا پھر اللہ نہیں ہوگا تو اسے جدا بھی نہیں ہوگا. بات تو پھر ان کی معقول ہی تھی. اور دوسروں سے پوچھا تمہیں کیا اختلاف ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ کہتے ہیں حضور پاکوں کو وہ نور ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے. میں کہ اس میں حرج کیا اگر وہ نور کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے زہر میں تم کو نور بھیجا ہدایت کے لیے. وہ کہنے لگے نہیں، جو نور ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے. اللہ نور ہے، فرشتے نوری ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کی اولاد ہے تو یہ نوری نہیں ہے. اب ان کی دلیل بھی معقول تھی، ان کی دلیل بھی معقول تھی. اب یہ ایک راز سربستہ ہے، اگر اس کو کھول دیا جائے تو نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا. ضروری ہے اس راز کو کھولا جائے.